بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تکبیر ٹی وی کے برمنگھم اسٹوڈیو سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم جس حوالے سے گفتگو کریں گے وہ ہے اسلام اور انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خرچ کرنا۔ ویسے تو قرآن عزیز کی متعدد آیات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات عالیہ میں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں انہیں خرچ کرنا، اس کی ترغیب اور تلقین بے شمار جگہ ملتی ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا مقدس اور مطہر مہینہ، اس کے جو مختلف فضائل اور اوصاف ہیں، ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک بات یہ ملتی ہے کہ جہاں آپ رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہی کمر بستہ ہوتے، اس کے لیے تیاری فرماتے، رمضان شریف میں اپنے صحابہ کرام، آل بیت اطہار، ازواج مطہرات کو بھی بلکہ رمضان شریف آنے سے پہلے ہی استقبال رمضان کے طور پر ایک مرتبہ پھر اس ماہ مبارک کے فضائل و آداب سے آگاہ فرماتے۔ وہاں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ خود بھی کرتے اور اس کی ترغیب بھی دیتے۔ اسلامی تعلیمات میں جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، جن کو حقوق اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان پر بہت زیادہ زور دیا گیا، تو وہاں پر معاشرے اور سماج میں بسنے والے انسانوں کے حقوق اور فرائض کا بھی ایک تعین کر دیا گیا اور ایک چینل ان رائٹس اور ڈیوٹیز کا ایسا بنا دیا گیا کہ کما کوہو اگر اس کو اپنا لیا جائے تو ایک پرسکون، موزوں اور خوشحال معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اس حوالے سے پہلی بات ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ ایز بینگ مسلمز بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے۔ ہر ایک ذی روح کا رازق، خالق اور مالک اللہ جل مجدہ کی ہی ذات ہے۔ اگر کسی کو رزق کی فراوانی نصیب ہے تو اس کو عطا کرنے والی ذات بھی اللہ کی، اور اگر کوئی تنگ دستی، غربت یا افلاس کی زندگی گزار رہا ہے تو یقیناً اس صبر آزما مرحلے میں یہ آزمائش بھیجنے والی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ذہن نشین ہمیں کرنی چاہیے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ ایک عارضی لمحاتی زندگی ہے جو بے بھروسہ ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے اندر موت و حیات کی یہ کشمکش اور پھر دنیا کی زندگی میں گزارے گئے شب و روز، ان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں یہ بیان فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کس کا عمل اور کس کا کردار اچھا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے۔ غریب اگر کوئی شخص دنیا میں ہے، اس کی غربت بھی ایک آزمائش ہے، اور اگر کوئی خوشحال اور صاحب ثروت ہے تو اس کی یہ خوشحالی اور مال و دولت کا کثیر تعداد میں ہونا اور مقدار میں ہونا، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ امیر
صاحب ثروت اس کی آزمائش یہ ہے کہ کیا وہ میرا اس نعمت پر شکر گزار بندہ بنتا ہے کہ نہیں، اور کسی تنگ دست کی تنگ دستی اس کی آزمائش یہ ہے کہ کیا وہ اس پر صبر کا دامن پکڑے رکھتا ہے یا بے صبری کا رستہ اختیار کرتا ہے اور زبان سے حرف شکایت نکالتا ہے۔ اب یہ ایک آزمائش۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بسنے والے انسانوں کو جو الہی تعلیمات کے ذریعے ایک سوشل سٹرکچر بنانے کا طریقہ کار اور سلیقہ سکھایا، اس میں رولز ریگولیشنز ایسے رکھ دیے کہ جو صاحب ثروت ہے اس کے مال میں ان کا ایسا رکھ دیا جو غریب ہے، اور قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ صاحب ثروت لوگوں کے مال میں سوال کرنے والے اور محروم جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں ان کا ایسا رکھ دیا گیا ہے۔ بلکہ قرآن پاک نے فرمایا کہ ان صاحب ثروت لوگوں کے مال میں غریبوں، سوال کرنے والوں اور ان محروم لوگوں کا حق ہم نے رکھ دیا، تاکہ جو صاحب ثروت ان غرباء مساکین کی انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے مدد کر رہا ہو وہ ان پر احسان نہ جتلائے، بلکہ اس کو پتہ ہو یہ ان کا رائٹ تھا اور میری ڈیوٹی تھی جو میں ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے امیروں کے مال میں غریبوں کا حق رکھ دیا، اور پھر مختلف طریقوں سے، کبھی زکوٰۃ کے ذریعے سے، کبھی نفلی صدقات کے ذریعے سے، کبھی مختلف کفاروں کی ادائیگی کی صورت میں، کبھی مال فے اس صورت میں، اور کبھی مال غنیمت کی صورت میں، یعنی کئی ایک طریقوں سے جو مال آتا ہے اس کو غرباء تک، مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر ایک بیلنس، ایک توازن دولت کا اور تقسیم رزق کا رہے۔ اور پھر ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے حقیقی معنوں میں مالک حقیقی اللہ تعالی جل مجدہ کی ذات ہے، اور پھر یہ اس کی مہربانی کہ کچھ وقت کے لیے اس نے یہ وسائل، یہ رزق، یہ ہمارے حوالے کیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ در حقیقت مالک ہر شے خداست، این امانت چند روزہ در دست ماست، کہ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر یہ اس کی مرضی ہے کہ کچھ وقت کے لیے یہ دنیا کی زندگی میں ہمیں وسائل، اسباب، ذرائع اور مال و دولت، رزق عطا فرما دیتا ہے، اور پھر اس پر اللہ کی بارگاہ کے اندر پرسش بھی ہوگی۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے۔ ایک وہ درجہ ہے جو فرض کا درجہ ہے، اور اس میں بڑی اہم چیز اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے معیشت کے نظام ہیں ان میں سے اسلام کا نظام معیشت اس حوالے سے ممتاز ہے کہ ہر نظام اقتصادیات کے اندر دولت کمانے کا، اس میں سے حکومت وقت کو ٹیکس دینے کا ایک نظام موجود ہے۔ اس کے علاوہ جب
ٹیکس وغیرہ دینے کے بعد، ضروری واجبات کے بعد جو دولت اس کے پاس بچ جاتی ہے وہ اس کی ملکیت ہے. وہ اپنی مرضی سے چاہے تو اس میں سے چیریٹی دے، اس میں سے غرباء مساکین کی مدد کرے. ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ذہنی کیفیت پر. اگر وہ نرم دل کا، انسانی ہمدردی رکھنے والا، معاشرے میں بسنے والے انسانوں کی غم گساری کرنے والا اور ان کے دکھوں دردوں کو بانٹنے والا اور ان کو شیئر کرنے والا ہے تو وہ اپنے مال میں سے خرچ کرے گا غرباء مساکین پر بھی. لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہ کرنا چاہے تو زبردستی فرض کے درجے میں اس کے مال میں سے کچھ حصہ کاٹ کے غرباء اور مساکین کو دینا، ایسے قانون ضابطے دنیا کے دیگر نظام معیشت کے اندر نہیں ملتے. لیکن اسلام کا جو نظام اقتصاد ہے اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہر صاحب ثروت بندہ جو صاحب نصاب ہے اس کے مال میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص حصہ ان لوگوں کے لیے جن کی کوالٹی صرف ایک ہے کہ وہ مستحق ہیں، وہ ڈیزرونگ ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. اور سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر انما الصدقات للفقراء والمساکین 8 اصناف وہ بیان فرما دی گئیں کہ جن کے اندر اللہ پاک نے بالتفصیل ارشاد فرمایا کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو یہ صدقات و زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب ان کے مال کے اندر یہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے دے دیں، اگر ان کا موڈ نہیں ہے، اگر وہ نہیں چاہتے تو نہ دیں، بلکہ یہ اوبلیگیٹری رکھا. اور اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں ان میں سے زکوٰۃ کو ایک بنیادی اسلام کے رکن کا درجہ دیا اور حکومت وقت کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ کو اسلامی اسٹیٹ کے اندر قائم کریں. اور جو لوگ امیر ہیں، اغنیاء ہیں، صاحب ثروت ہیں، ان کے مالوں میں سے دیگر جو ان کے اثاثہ جات ہیں ان میں سے زکوٰۃ نکالی جائے اور اس معاشرے کے اندر جو مستحق لوگ رہ رہے ہیں، جو مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، وہ بیوہ عورتیں جن کے پاس وسائل نہیں، وہ یتیم بچے جو نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں، وہ لوگ جو پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں، وہ لوگ جو بیماری کے اندر مبتلا ہیں، علاج معالجے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں. اب معاشرے کے اندر ان امیر لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ کی وہ رقم نکال کے ان غرباء مساکین تک پہنچانا قرآن پاک کی روح سے یہ حکومت اسلامیہ کا ایک بنیادی فریضہ رکھا گیا. اور پھر اس زکوٰۃ کے مال کو لفظ زکوٰۃ سے تعبیر کیا گیا. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کر دینے والا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے نشو و نما پانے والا اور بڑھنے والا. یعنی اگر ان دونوں معانی پر غور و فکر کیا جائے تو دو بڑے اہم سوال جو انسانی ذہنوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس لفظ زکوٰۃ سے ہی ان کا جواب دے دیا گیا. پہلا سوال یہ کہ جب ایک آدمی کے پاس دولت ہے، مال ہے، اس میں سے سال کے بعد وہ زیورات ہیں، وہ مال تجارت ہے، وہ کیش ہے، بینک بیلنس ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر اس میں سے زکوٰۃ نکال رہا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، نفس امارہ الجھاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو اس وقت تیرے پاس اتنے ہیں،
جب اتنی پرسنٹیج نکال کے غرباء اور مساکین کو دے دی جائے گی تو تیرا یہ مال گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا نام ہی نشو و نما پانے والا رکھ دیا گیا کہ اللہ پاک وہ مال جس میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی گئی، اللہ تبارک و تعالی اس مال میں سے اور زیادہ بڑھوتری اور نشو و نما اپنی برکت کے ذریعے پیدا فرما دیں گے۔ اور بعض اوقات ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کوئی آنے والی مصیبت ہو وہ ٹل جائے، کوئی آنے والے وقت کی ایسی پریشانی ہو کہ جس پر بہت سارا مال خرچ ہونا ہو، اللہ تعالیٰ اس صدقہ کو رد بلا کے طور پر اس بلا اور مصیبت کو ٹال دیں، یا کو اللہ پاک کاروبار کے اندر، رزق کے اندر ایسی برکت پیدا فرما دیں کہ اس کے اندر اضافہ ہو جائے۔ دوسری اس کا معنی وہ ہے پاک کرنے والی، یعنی جو مال اس میں سے زکوٰۃ دے دی گئی تو گویا وہ مال پاک ہو گیا۔ تو اس کا دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی تو وہ مال ناپاک رہے گا جب تک کہ یہ زکوٰۃ اس میں موجود رہے گی۔ اور جب زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے سالانہ نکال کے غرباء مساکین کو دے دی گئی تو اب وہ مال جو باقی بچ گیا ہے وہ پاک صاف ہو گیا۔ اس طرح اسلام کا جو نظام معیشت ہے اس کے اندر معاشرے میں دولت کی تقسیم کو انتہائی توازن کے ساتھ رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر معاشرے کے اندر دولت کی تقسیم غلط ہو تو یہ معاشی نظام کی خرابی بہت سارے سوشل ایولز کو جنم دیتی ہے۔ آج ہم دیکھ لیں اپنے ارد گرد مختلف ممالک کے اندر جہاں پر اقتصادی اور معاشی حالات غیر متوازی ہیں، ان بیلنسڈ ہیں، اسی معاشرے کے اندر کچھ لوگ دولت کی ریل پیل میں عیاشیاں کر رہے ہیں، وہاں پر اسی محلے یا اسی علاقے میں رہنے والے لوگ کھانے پینے کی، پہننے کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ غربت میں ہوتے ہیں بعض اوقات تو وہ برداشت کرتے کرتے کچھ وہ ہوتے ہیں وہ خدا نخواستہ خودکشی تک صورتحال چلی جاتی ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر بعض اوقات غربت کی وجہ سے بچوں سمیت ہم ہر روز واقعات پڑھتے ہیں کہ نہروں کے اندر چھلانگیں لگا دی جاتی ہیں۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کی اس موت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ معاشرہ ہے، وہ حکومت ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ان کی اس قسم پرسی کی حالت سے آگاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے کان پر جوں نہیں رینگتی، ان کے دل و دماغ میں نرمی، غم گساری، دکھ اور تکلیف ان کا شیئر کرنے کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ اور جس وقت ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد حکومت وقت بھی جاگ پڑتی ہے، غنی لوگوں کی سخاوت بھی جاگ پڑتی ہے، لیکن وہ جانیں جو چلی جاتی ہیں اب ان کی سخاوت سے واپس نہیں آ سکتی۔ اسلام کا طریقہ کار معاشرے کے اندر دولت کی تقسیم کا ایک ایسا نظام ہے کہ کما کوہو اگر اس کو نافذ کر دیا جائے تو معاشرے کے اندر غربت کما کوہو ختم ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں قرون اولیٰ کے وہ ادوار، اور جو ہمارے لیے قصہ پارینہ کی حیثیت وہ اختیار کرتے ہیں، کاش ان کی کوئی عملی مثالیں آج ہمارے مسلمان معاشروں کے اندر بھی ہوتی۔ ہم جدھر بھی نظر دوڑاتے ہیں عملی مثال بہت کم کسی اسلامی معاشرے کے اندر آج ہمیں ملتی ہے حقوق العباد کی پاسداری کی، غریبوں کے حقوق کے تحفظ کی، اور امیر لوگوں کے مال میں اللہ نے جو حق رکھا خدا خوفی کے ساتھ وہ حق نکال کے ان غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، لاچار لوگوں کے اندر تقسیم کرنے کی۔
بہت کم ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اور یہ دولت کی ہرس اور لالچ حقیقت میں ایک قلبی روحانی بیماری ہے، اور جب تک ایمان کی پختگی نصیب نہ ہو، ذکر الہی اور ذکر رسول سے جب تک دلوں کے اندر رقت اور نرمی پیدا نہ ہو، اس وقت تک یہ دولت کی محبت، مادی محبتیں انسان کے دل کو پتھر بنا دیتی ہیں، اور جس وقت دل اس طرح پتھر ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی اثر نہیں کرتا، معاشرے کے اندر کوئی مرے یا کوئی جیے۔ اسی لیے اسلامی معاشرے کے اندر انڈیویجولز کی تربیت کا ایک باضابطہ طریقہ کار ہے کہ جس وقت لوگ تربیت یافتہ ہوں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق ان کو ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وسائل رزق عطا فرمائے، رازق حقیقی اسی کی ذات ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ تلاش رزق کرتے کرتے رازق کو بھول نہ جانا، اور جب رازق یاد رہے گا رزق کی تلاش میں اور رزق کو جمع کرنے میں، تو یقیناً پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ دولت معاشرے کے اندر تقسیم بھی ہوگی۔ ناظرین کرام، اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا۔ دیکھتے رہیے تکبیر۔